عید الفطر کے حوالے سے بات کرنی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر کس طرح اپنی عیدیں منایا کرتے تھے، اور چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے عید الفطر، وہ کس طرح منایا کرتے تھے، ان کی زندگی کا احوال بتائیں ہمیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور بحمدی تعالیٰ یکم رمضان المبارک سے یہ جو ایک خیر کا سفر ہمارا شروع ہوا تھا آج 29 رمضان تک پہنچ گیا ہے۔ اور عید کے حوالے سے جب ہم تصور قائم کرتے ہیں تو عید کا تصور قائم کرنا ہی ایک خوشی اور سرشاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ جب ایک کلمہ گو عید کے ذیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا تصور قائم کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے کس درجے کی سرشاری اور خوشی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ میں سچی بات ہے، آپ نے یہ سوال کر کے، عید کا اعلان تو ابھی شاید بعد میں ہونا ہے، لیکن آپ نے یہ سوال کر کے میری عید کا کم کروا دی ہے اس سوال کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کیسی منایا کرتے تھے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین رحمت جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور انسانی زندگی کے اندر آنے والے جتنے تقاضے اور جتنے رویے ہیں، جتنے مزاج ہیں، جتنی صورتحال ہے، ان سب کو ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہمیں غم کو ڈیل کرنے کا، اداسی اور دکھ کے سامنے کو فیس کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھائے، اور خوشی کے اظہار کا کرینہ اور سلیقہ ہم تک نہ پہنچتا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے نا، تو مدینہ کے اندر ایک بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے ہاں تہوار جو ہے وہ منائے جاتے تھے، ان کے ہاں ایک طرح کا گویا عید کا سماں ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ احوال پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی ان کے ہاں اس طرح دو عیدیں ہوا کرتی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور کچھ وقت کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر مسکراہٹ دو چند ہو گئی، روشنی زیادہ تازہ ہو گئی، ایک فرت اور ایک جو انبساط کا پہلو ہے وہ نمایاں ہو گیا۔ اصحاب نے حضور کی طرف سوال بھری نگاہوں سے دیکھا، اور حضور نے فرمان عالی شان جاری فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی سب کے ہاں دو عیدیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے بھی دو عیدوں کا اہتمام کر دیا، اور یہ دونوں عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، ظاہری طور پر یہ دو خوشی کے تہوار ہیں، لیکن ان دونوں کی نسبت جو ہے وہ عبادت کے ساتھ پروردگار عالم نے ساتھ مخصوص کر دیا، یعنی یہ دین رحمت کا اعجاز ہے۔ خوشی کے تہوار، خوشی کے نام پر بہت سارے دن تو مختلف اور نظریات اور مذاہب کے اندر بھی ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ اس طرح کی جڑت کسی اور کے ہاں، ہمیں کسی اور کے کلچر میں، ثقافت میں، کسی کے ہاں روایت میں نہیں ملتی ہے۔ یہ دین رحمت کا اعجاز ہے کہ بندہ مومن جب 29 یا 30 دن اللہ کی بارگاہ میں سراپا عبد بن کر جب پیش ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک اپنا عبادت کے درجے پر ایک بہترین تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس بہترین تعلق کے مضبوط ہو جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے، تشکر کے اظہار کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عید آ جاتی ہے انسانوں کی زندگی میں، اور مسلمان عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک حج کا ایک عظیم الشان مرحلہ ہے، اس کو گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے منایا کرتے تھے؟ میرے کریم آقا کیا عید کا اہتمام جو ہے اس کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ 29 روزوں کے بعد یا بسر اوقات 30 روزوں کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر تشریف لے جایا کرتے۔ ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبتاً مدینے میں سب سے اونچی جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کر چاند دیکھنے کی پاکیزہ سنت ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو چاند دیکھنا ہے، یہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اب اس کو زیادہ، اس پر ہم زیادہ انحصار کرتے ہیں، لیکن اب سے کچھ وقت پہلے تک بھی ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مستحکم ایک کلچر پایا جاتا تھا کہ جو بزرگ ہوا کرتے تھے مساجد سے نکلنے کے بعد وہ چاند کی جو ہے وہ رویت کا ایک اہتمام کرتے تھے، چاند کو دیکھنے کا ایک اہتمام ہوا کرتا تھا، اور اس کی ایک اپنی ایک وہ تھی محبت تھی، اس کے اندر ایک اپنی گہما گہمی اور ایک رونق پائی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ چاند دیکھتے، جب چاند نظر آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب جو ہے نا ان کے ساتھ اس چاند کے نظر آنے پر شکرانے کی دعا پڑھتے، اللہ کے سامنے اپنا شکر بجا لاتے، اس چاند کے ساتھ وابستہ جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹنے کے لیے اللہ کے ہاں دعا کرتے، اور اس کے اندر آنے والے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے امان کی دعا کرتے۔ میں نے صحیح کتب سیرت کے اندر پڑھا کہ حضور اپنے لیے بھی دعا فرماتے، اصحاب کے لیے بھی دعا فرماتے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے۔ تو ہمیں بھی جب چاند کا ہم تک یہ اعلان پہنچے یا ہم خود اسے دیکھنے کی سعادت پائیں تو اس کے فوراً بعد دعا کی شکل میں ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، اصحاب کی شکل میں جو حضور کی سنتوں سے پورا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور عزیز و اقارب کو بھی یاد رکھنا ہے، دوستوں کو بھی یاد رکھنا ہے،
خونی حرمت قربت کے رشتوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لاتے نا، حضور اعلان فرما دیتے، بشارت دیتے کہ کل صبح ہم انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، تو یہ کہہ کر حضور اپنے کاشانہ رحمت کے اندر آتے، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کے نظر آنے کے بعد اصحاب کے ہاں تو ایک رونق اور خوشی اور فرحت و انبساط کا ایک ماحول ہو جاتا، اور حضور اپنے کاشانہ رحمت کے اندر ایک پردہ استاذہ فرما دیتے، اور وہ رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس پر ہم نے کل بات کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے اور اپنا باقی کا سارا وقت پروردگار عالم کے ساتھ خشوع و خضوع میں، اس سے مناجات میں، عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں میں، اپنے لیے، اپنے متعلقین، اپنے محبین اور ساری مخلوق کے لیے خیر طلب کرنے میں گزارتے۔ صبح کا دن جب طلوع ہوتا تو حضور کی زندگی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کریم آقا گھر سے نئے لباس کے ساتھ اگر موجود ہوتا تو وہ پہنتے۔ ویسے حضور کی زندگی میں 8 عیدیں آئی ہیں، اور سیرت نگاروں نے اس درجے تک حضور کی زندگی کا احوال محفوظ کیا کہ 8 عیدوں میں 6 عیدیں ایسی ہیں جن میں حضور نے نیا لباس زیب تن فرمایا، دو مرتبہ جو ہے جو پہلے کا استعمال لباس تھا لیکن بالاہتمام دھلوایا اس نیت سے سرکار نے، یعنی ترغیباً کہا کہ اس کو دھلوائیں تاکہ اس کے ساتھ عید ادا کی جائے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا، یعنی اگر نیا لباس موجود ہو تو اسراف سے بچتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جو پرانا لباس ہے اس کو بھی پہننا ویسی ہی سنت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی کبھار صاحب استطاعت لوگوں کو بھی نئے لباس سے ہٹ کے پرانا جو لباس ہے اچھا دھلا ہوا، صاف ستھرا، اور سرکار اس کے لیے خوشبو کا اہتمام کرتے۔ گھر سے نکلتے وہ واقعہ میں آپ کے اسامین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ حضور کی عید کیسی ہوتی تھی اور ہم نے کیسے عید کرنی ہے۔ کریم آقا باہر آتے ہیں اپنے کاشانہ رحمت سے، عیدگاہ کی طرف سفر فرمانا شروع کرتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، آپس میں نئے کپڑے پہنے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس انداز میں حضور کا سفر شروع ہے، اور حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں ایک بچہ جو ہے وہ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ کریم آقا اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری اداسی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان سب کی خوشی کا ذریعہ ان کے والدین ہیں جنہوں نے اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا ان بچوں کے لیے، اس لیے بچے نئے کپڑے پہن کے خوش ہیں اور عید کا گویا جو ہے وہ ان کے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میرے سر پر کیونکہ والدین کا وہ سایہ شفقت موجود نہیں ہے، اس لیے میرے لیے کوئی عید کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، سو میری خوشی کیسی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سنتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ بغل گیر کرتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے کاشانہ رحمت میں لے آتے ہیں، اور آتے وقت راستے میں کیا خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں محمد تمہارے لیے تمہارے والد کے طور پہ ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے والدہ کے طور پر ہوں؟ گھر آتے ہیں، انہیں نہلایا جاتا ہے اور حضور حضرت بلال حبشی کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین میں سے کوئی کسی ایک کا جو جوڑا ہے وہ بھیجا جائے۔ وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور حضور عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اصحاب انتظار کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اصحاب سرکار دو عالم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور سرکار دو عالم اس انداز میں پنڈال میں داخل ہوتے ہیں کہ حضور کے ساتھ اس مدینے کا ایک یتیم بچہ جو ہے وہ نئے لباس کے ساتھ ان خوشیوں میں سرکار کے ساتھ چلتا ہوا جو ہے وہ شریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے، باقی اپنے گرد و پیش کے عزیز و اقارب، ان سب کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسراف اور تکبر کا جذبہ موجود نہ ہو، دوسروں پر برتری کا جذبہ نہ موجود ہو تو یقیناً یہ خیر پر مبنی عمل ہے، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس خیر کے اندر اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ جو یتامہ ہیں، مسکین ہیں، جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، ان کو بھی اس خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ہم تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو ہم اپنے عزیز و اقارب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو یتامہ ہیں یا باقی انڈر پریویلیجڈ لوگ رہتے ہیں وہ تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے۔